السلام علیکم ناظرین، میں ناظر محمود ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں غوری چینل کے ذریعے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی حالیہ خارجہ پالیسی کے بارے میں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے حال ہی میں یو اے ای کا دورہ بھی کیا، لیکن موجودہ خارجہ پالیسی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کوئک نظر ڈالیں گے جلدی سے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ 21ویں صدی میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی رہی ہے۔ دیکھیں، جب 21ویں صدی کا آغاز ہوا سن 2000 میں، تو اس وقت پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں سے تھا، بہت ہی کم، میرے خیال ہے دو چار ہی ایسے ملک ہوں گے اس وقت کہ جس میں براہ راست ایک فوجی جنرل کی حکومت تھی، جنرل پرویز مشرف صاحب کی۔ اور اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور جو تھا وہ طالبان تھے۔ وہ اس لیے تھے کہ طالبان 1996 میں کابل پر قبضہ کر چکے تھے، اور 2000 میں جب 21ویں صدی کا آغاز ہوا تو اس وقت تک طالبان کی ہی حکومت تھی، اور طالبان کو قانونی حکومت تسلیم کرنے والے دنیا میں صرف 3 ممالک تھے: پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ باقی دنیا میں تقریباً 200 ممالک ہیں، 195 تو غالباً ممبر ہیں اقوام متحدہ کے، اس کے علاوہ 4-5 چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں۔ یہ تقریباً 200 ممالک میں پاکستان کے علاوہ صرف 2 ممالک تھے جنہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ خارجہ پالیسی پاکستان کی اس وقت جو تھی، اس سے بالکل واضح یہ ظاہر تھا کہ پاکستان اس وقت بھی ایک طرح کی تنہائی کا شکار تھا۔ تنہائی کا شکار دو طرح سے تھا۔ ایک تو یہ کہ ملک میں ایک فوجی عامر نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر قبضہ کیا ہوا تھا، ایک منتخب نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹا کر، اور دوسری وجہ پاکستان کی جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ تھی اس وقت۔ لیکن یہ پوری صورتحال تبدیل ہو گئی 2001 کے بعد، جب 11 ستمبر کو امریکہ میں حملے ہوئے ٹوئن ٹاورز پر، اور اس کے بعد یہ اب تاریخ کا حصہ ہے کہ کس طرح خود جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش یا بش جونیئر نے بالکل جب حملے کا ارادہ کیا تو یہ برملا یہ بات کہی گئی کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب نے تھوڑی بھی چونچرا نہیں کی، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک فون کال پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی خارجہ پالیسی تبدیل کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ 20ویں صدی کے آغاز پر، یعنی 2001 میں، اوور نائٹ، راتوں رات پاکستان کی خارجہ پالیسی تبدیل ہو گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی بنانے کا حتمی اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ہوتا ہے، اور منتخب حکومت کو ہوتا ہے۔ منتخب حکومت کابینہ کے ذریعے کوئی پالیسی بناتی ہے، اس میں فارن آفس بھی انوالو ہوتا ہے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو بھی ہے چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب کسی ملک پر فوجی عامر کی حکومت ہو تو اس کو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پارلیمنٹ سے اجازت لے، اور اس وقت پارلیمنٹ تھی بھی نہیں کیونکہ پارلیمنٹ کو ختم کیا جا چکا تھا۔ تو مشرف صاحب نے وہ تبدیلی لے کر آئے، جس کے انہیں ذاتی فائدے بھی ہوئے، اور مجموعی طور کو پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ جو آئسولیشن کا شکار پاکستان ہو رہا تھا اس سے کم ہوا، اور پاکستان کو کچھ جنرل ضیاء الحق کے دور کی طرح دوبارہ سے امداد ملنا شروع ہو گئی۔ اچھا، اس امداد سے ظاہر ہے پاکستان کی مالی حالت جو تھی وہ کچھ بہتر ہوئی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرف صاحب جو 2008 تک، یعنی 1999 سے 2008 کو تقریباً 9 سال برسر اقتدار رہے، اس پورے 9 سال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بنانے والے جنرل مشرف صاحب تھے، یا دوسرے لفظوں میں جی ایچ کیو تھا جس نے یہ خارجہ پالیسی بنائی۔ تو اس خارجہ پالیسی کے دو یا تین نکات بڑے بڑے کیا تھے؟ ایک تو میں نے ابھی آپ سے بیان کیا کہ پہلا نکتہ تو یہی تھا کہ راتوں رات پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ اینٹی طالبان ہو گئی، اور ہم نے امریکہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ امریکہ کو یہاں پر اڈے دیے تاکہ وہ استعمال کریں، ہوائی اڈے، وہ یہاں سے جیکب آباد وغیرہ سے ان کے پلین جا کر وہاں حملے کرتے تھے، جو بھی تھا بالکل یہ جس طرح سے ایوب خان کے دور میں ہوا تھا، بڑا بیر کا ہم نے اڈا دیا تھا امریکہ کو جاسوسی کے لیے، اسی طرح انہوں نے بھی یہی کیا کہ خدمات پیش کر دیں۔ تو یہ ایک تو یہ پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ پاکستان، یعنی جنرل پرویز مشرف نے جنرل ضیاء الحق کی طرح ہی، جنرل ضیاء الحق نے بھی ہندوستان کے محاذ پر بڑی، یعنی جس کو کہا جائے نا کہ کسی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو مشرقی سرحد ہے اس پر سکون رہے۔ یعنی یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے بھی اور جنرل پرویز مشرف نے بھی، ان دونوں کی فوجی حکومتوں نے کوشش یہ کی کہ انڈیا سے کوئی تنازع نہ ہو،
اور یہ پیٹرن ہم دیکھتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی سویلین گورنمنٹ آتی ہے تو فوری طور پہ جو ہے وہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں یا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی ہوا کہ انہوں نے، اور وہ اچھی کوشش تھی، اس کی تعریف کی جانی چاہیے کہ جنرل مشرف نے جینوئنلی یعنی حقیقی طور پر یہ کوشش کی کہ انڈیا سے تعلقات بہتر ہوں۔ انہوں نے وہاں کے دورے کیے اور آگرہ میں میٹنگ بھی کی، اور اس کے بعد یہ لگنے لگا تھا کہ شاید اب کشمیر کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ انہوں نے راستہ بھی کھول دیا، کشمیر کے راستے سے جو ہے وہ تجارت بھی شروع ہو گئی۔ لیکن پھر جو حتمی فیصلہ نہ ہو سکا، اور اس کے لیے کہا یہی جاتا ہے کہ دونوں طرف کی جو انتہا پسند لابیز تھیں، بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور وہ انتہا پسند لابی دونوں تھیں، فوجی بھی اور سیاسی بھی، جنہوں نے کوشش کی کہ یہ معاہدہ حل کی طرف نہ جائے، یہ مسئلہ حل کی طرف نہ جائے۔ اچھا، مشرف کے بعد جب آصف زرداری صاحب کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات تھے وہ چلتے رہے۔ لیکن وہی پاکستان جو مشرف کے دور میں امریکہ کے اشاروں پہ چل رہا تھا اور ان کا ہر بات مان رہا تھا، جب وہی کام زرداری صاحب نے کرنے کی کوشش کی تو وہ پسند نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اس وقت حسین حقانی صاحب، انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ پاکستان کے امریکہ سے تعلقات بہتر رہیں، جینون کوشش کی تھی، لیکن ان کی کوششوں کو بھی سبوٹاج کیا گیا، اور پھر مختلف الزامات لگا کر ایک میمو گیٹ کا ڈرامہ شروع کیا گیا، جس کو بعد میں پتہ لگا کہ وہ صرف ڈرامہ تھا۔ اس میمو گیٹ کے ڈرامے کو جو ہے وہ پھر نواز شریف نے استعمال کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف، اور نواز شریف نے کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کارنر کیا جائے، تو وہ دوسرا ٹرن وہ آیا۔ اچھا، اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گریجولی پاکستان کے امریکہ سے تعلقات جو زرداری صاحب اور حسین حقانی صاحب ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے، اس میں ذرا سی کشیدگی آ گئی۔ وہ کشیدگی، یعنی یہ میں 2010 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ انہوں نے کیری لوگر بل کے ذریعے پاکستان کو پیسے بھی دیے سویلین ایڈ میں، لیکن 2010 سے 2005-15 کے درمیان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تعلقات جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوئے۔ لیکن 2013 میں جب نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی تو اس کے بعد سی پیک شروع ہو گیا، اور جب سی پیک شروع ہو گیا تو پاکستان کے تعلقات ظاہر ہے کہ چین کے ساتھ زیادہ قریبی ہو گئے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2005 سے آج تک کا جو دور رہا ہے اس میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں۔ پہلی تو یہ کہ چین کا عمل دخل بڑھا ہے یہاں پر، اور وہ عمل دخل 2015 سے 2018 تک جو کہ نواز شریف کا پیریڈ تھا اس دور میں بھی بڑھا۔ لیکن جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے شروع میں بڑی کوشش کی کہ یہ امریکہ، سعودی عرب اور یو اے ای کے قریب ہو جائیں، اور اس کوشش میں انہیں کامیابی بھی ہوئی، جو کہ ظاہر ہے کہ چین نے پسند نہیں کی۔ تو چین کے ساتھ شروع میں ہمیں یہ لگا کہ 2018-19 میں ذرا سے تعلقات کشیدہ ہوئے، اتنے اچھے نہیں تھے۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب پچھلے جو 2-2.5 سال سے پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ جی یہ کوئی بیلنس چلیں، لیکن اس کا اصل براہ راست تعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری معاشی حالت سے۔ پاکستان نے پچھلے 2-2.5 سال میں معاشی طور پر بہت زیادہ مسائل کا سامنا کیا ہے۔ پہلے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم سعودی عرب سے پیسے لے لیں، سعودی عرب نے ہمیں $3 بلین دے بھی دیے، اور $3.2 بلین کا قرضے پر تیل بھی دینے پر رضامندی، تو تقریباً $6 بلین سے زیادہ کی ڈیل ہم نے سعودی عرب سے کی۔ لیکن اس کے نتیجے میں جو ہم نے اپنا ساورنٹی جس کو کہا جاتا ہے اس کو ہم نے لوز کیا، اور وہ اس طرح سے لوز کیا کہ سعودی عرب نے یہ کوشش کی کہ پاکستان پر اپنی ڈکٹیشن جو ہے وہ مسلط کرے۔ اس کا ایک مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان نے کوشش کی کہ ملیشیا میں ایک کانفرنس ہونے والی تھی تو سعودی عرب نے کہا کہ اس کانفرنس میں آپ نہ جائیں، اور ہم نے اس کو مان لیا۔ اچھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہاں سے شہزادے آئے، عمران خان صاحب نے ان کی کار کی ڈرائیونگ کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور پچھلے 1 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے جیسے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں ہندوستان کے ساتھ، ویسے ویسے ہی ہم جو ہے وہ شور مچاتے رہے، لیکن ہمارے لیے ممکن نہیں ہوا کہ ہم سعودی عرب اور یو اے ای کو بھارت سے دور کر سکیں۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ایک کرائسس کا شکار ہے، ایک بحران کا شکار ہے، اور اس بحران کا حل اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم بدلتے ہوئے حالات کو سمجھیں، اور بدلتے حالات کو سمجھنے کے بعد اپنی 2 اہم پالیسیز جو ہیں، وہ ایک کشمیر کے بارے میں اور ایک فلسطین کے بارے میں، اس میں ہمیں تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ اگر وہ تبدیلیاں ہم نہیں کریں گے تو ہم لگ ایسا رہا ہے کہ ہم پوری یہ بدلتی ہوئی صورتحال میں ہم فٹ نہیں ہو پا رہے کسی طرح۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ غوری چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.